پڑھ کے تو اللہ کی بات ہم دعا کریں انشاءاللہ. اس کے بعد جب یہ شروع کریں گے انشاءاللہ استاد افضل صاحب انشاءاللہ وہ اجتماعی کرائیں گے ساتھ موجودگی میں. وہ ساتھ ساتھ آپ کو بتائی جائیں گے کہ یہ صرف تاکہ آپ کا ذہن جو فریش ہو جائے دفعہ. پہلے کیا ہے کہ ہم نے اپنی نیت درست کرنی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہم کریں گے اور اس سے انشاءاللہ ایک وسیلہ بن جاتا ہے رضا الہی کا. اور اللہ کی حضوری میں آنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں, ہمیں دیکھ رہے, ہمیں سن رہے. ہر وقت اللہ کی ذات ساتھ ہوتی ہے, دیکھ رہی ہے, غافل ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے, ہم نے حفاظت کے اعمال پڑھنے ہیں. سورہ فاتحہ ایک دفعہ, آیت الکرسی ایک دفعہ, اور سورہ اخلاص, فلق اور ناس 3 دفعہ پڑھ کے انشاءاللہ اپنے ہاتھوں پہ لگا کے پھر سارے بدن پہ آپ نے یہ ماننا انشاءاللہ, اس سے پھر ہماری حفاظت ہو جائے گی. اس کے بعد ہم نے وہ 3 خیال لے کے آنے ہیں. پہلے عاجزی کا خیال, اس کے بعد پھر شکر کا, اور اس کے بعد پھر توکل کا. اس کے بعد جو شروع کرنے کے اعمال ہے بندہ وہ پڑھے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 دفعہ, 3 دفعہ استغفار, 3 دفعہ درود شریف اور 3 دفعہ لا حول ولا قوة الا باللہ. اس کے بعد جو لطائف کی صفائی کا پروسیس وہ شروع ہوگا. تو لطائف کے پوزیشن جو آپ کو تو ابھی پتہ چل گیا ہوگا کہ کہاں کہاں وہ ہے. یہ سامنے ڈائیگرام پہ آپ کو نظر آتے کہ سرخ جو ہے وہ ناک کے نیچے, اس کے بعد ناک کی جگہ پہ, پھر پیلا جو ہے پیٹ کی جگہ پہ, سبز چھاتی کے لیول پہ, ہلکا نیلا گلے کی لیول پہ, گاڑھا نیلا جو ہے یہاں پہ شانی کی لیول پہ, سفید جو ہے نا جہاں امام شیخ بیٹھتا ہے وہاں پہ. تو پہلے ہم نے کیا کرنا ہے, صبر کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام سفید رنگ میں روشن ہے, اور وہاں سے روشنی نور آ رہا ہے, اور ہمارے سر کے ذریعے پورے بدن میں وہ نور داخل ہو رہے ہیں. سانس جب ہم اندر لیں گے تو جب سانس ہم نکالیں گے کہ منہ کے ذریعے جو ہماری پریشانی ہے, جو گناہوں کی جو ظلمت ہے, وہ سب ہم تصور کریں گے کہ جب سانس ہم باہر نکال رہے تو یہ منہ کے ذریعے وہ نکل رہا ہے. اس کے بعد ہم نے تصور کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام سرخ رنگ میں تبدیل ہو گیا, اور وہاں سے ایک خوبصورت سرخ رنگ کی روشنی. سانس آپ نے اسی طریقے سے جانا پوری پروسیس میں, لیکن تصور ساتھ ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ نور سرخ رنگ کا ناک کے ذریعے اور وجود میں داخل ہوتے, وہاں جہاں ہمارا سرخ لطیفہ ہے وہاں داخل ہو رہا ہے, اور جب سانس باہر ہم نکالیں گے تو اس کی صفائی ہوتے ہوئے وہ ظلمت جو ہے وہ لطیفے کے پیچھے سے نکلے گی. اور اسی طریقے سے جتنے رنگ ہیں, زرد, پیلا, سبز, ہلکا ہو, اسی طریقے سے آپ نے کرنا ہے. پھر گاڑھا بلو جو ہے نیلا, وہ جو ہے نا شانی جہاں گہرا نیلا لطیفہ ہے, پھر سفید. اس کے بعد جیسے پہلے ہم نے شروع کیا تھا کہ سفید نور جو سر کے ذریعے داخل ہو رہے ہیں, اسی طریقے سے پھر دوبارہ ہم نے وہی خیال لے کے آنا ہے. لیکن اس دفعہ کیا کرنا ہے کہ سوچنا ہے کہ جیسے بلون ٹائپ ہوتا ہے نا, اس میں ہوا بڑھ رہی ہے, اور آپ نے اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرنا ہے. جب آپ سانس لے رہے ہیں اندر باہر تو یہ تصور کرنا ہے کہ آہستہ آہستہ ہمارا جو وجود ہے وہ غائب ہو رہا ہے. پہلے پاؤں سے شروع کرنا ہے, پھر ٹانگے, پھر چھاتی والا حصہ. جب یہ ہمارا وجود غائب ہو جائے گا, پیچھے رہ جائے گا ہماری روح اور لطائف اور سانس. اس کے بعد ایک ایک لطیفہ جو ہے سرخ سے شروع ہوتے ایک ایک کرتے وہ بھی غائب ہوتے جائیں گے, باقی رہ جائے گا روح اور سانس. ابھی آپ نے کیا کرنا ہے, ہم نے اپنا بالکل ہم شکل جو ہے جیسے بندہ آئینہ میں دیکھتا ہے, یہ تصور کریں کہ ہماری روحانی وجود جو ہے نا وہ ہمارے سامنے ہے, اور اس روحانی وجود میں ہم نے اپنی روح کو منتقل
جیسے بھی جب آپ سمجھتے کہ میں ریڈی ہوں انشاءاللہ، اس ٹائم پھر آپ نے سانس جو گہری لینی ہے، پھونک کے بعد آپ نے اپنی روح کو اس روحانی وجود میں انتقال کرنا ہے۔ جب آپ یہ پروسیس ہو جائے گا تو سب سے پہلے اور اہم بات جو ہے نا، ہم نے انشاءاللہ حضرت صاحب کا تصور کرنا ہے کہ وہ انشاءاللہ ہمیں ملیں گے، اور آگے والا سفر جو ہے انشاءاللہ ہم ایسے وہ آپ نے تصویریں دیکھی تھی ان کے ساتھ سیدنا مفتی دربار رحمۃ اللہ علیہ کی مزار شریف پہ، اور پھر اس کے بعد کیونکہ افضل صاحب ہمیں ساتھ ساتھ گائیڈ کرتے جائیں گے، تو جیسے وہ فرمائیں گے اور پھر آپ کو تھوڑا وہ موقع دیں گے کہ مثلا ایک مقام پہ ہم پہنچ گئے، پھر آپ کو تھوڑا ٹائم دیں گے کہ آپ خود جو ہے نا اپنے تصور اس جگہ پہ کیا کریں انشاءاللہ۔ اس کے بعد جب مکمل ہوگا رقبہ، وہاں ہم اجازت لیں گے انشاءاللہ آہستہ آہستہ واپس آ کے ہمارے آنکھیں کھولیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ۔ الحمدللہ، جیسا کہ آپ نے طریقہ کار پھر دوبارہ سن لیا ہے، لیکن ہمارا اعتماد بھروسہ نہ طریقے پر ہے، نہ اذکار پر ہے، نہ کسی عمل پر ہے، صرف اور صرف اللہ جل مجدہ کے فضل اور احسان پر ہے، اور اس کا وسیلہ اعظم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اس کے بعد اہل بیت اطہار ہیں، صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور اولیاء کرام، خاص طور پر سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمہ اللہ تعالی۔ لیکن یہ وسیلے کا درجہ ہے، بھروسہ توکل وہ اللہ کے فضل پر ہے۔ اب کچھ لوگوں نے یعنی جو مقصد تھا اس خلوت کا، دیکھیں بھئی اندیکھی دنیا کو دیکھنا اور عین الیقین تک پہنچنا، وہ تو کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی درجے میں کچھ لوگوں کو، چلو 20 30 40 لوگوں کو وہ اپنا حاصل ہو گیا۔ اب مزید وہ بھی کچھ سیکھ سکتے ہیں، آگے بھی کچھ چیزیں سیکھنے والی ہوتی ہیں، اور جو ابھی نہیں جن کا، وہ سوچیں کہ ان کو کیوں ہوا، یہ بھی پہلی دفعہ آئے ہیں۔ مثال کے طور پر بھئی نبی علیہ السلام تو کسی میں تفریق نہیں کرتے، بھئی ایک امتی کو نوازے دوسرے کو نہ۔ تو ہم جو لوگ کہتے ہیں اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کب پردہ ہٹائیں گے، تو آپ علیہ السلام نے پردہ نہیں ڈالا ہوتا، وہ تو پتھروں کی بارشیں، پتھر برداشت کر کے بھی امت کو نوازنا چاہتے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے لیے پردہ پھینک دے آگے؟ نہیں، پردہ بندے نے خود ڈالا ہوتا ہے گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، برے خیال جن چیزوں کی وجہ سے۔ اسی طرح اللہ جل مجدہ جو ماں سے 70، اب یقین ہے آپ کو اس چیز کا کہ ماں سے 70 گنا زیادہ اللہ پاک محبت کرتا ہے، تو اللہ پاک بھلا کیوں، ماں کیوں روکے گی بچہ اس کے پاس آنا چاہتا ہے؟ دنیاوی طور پر آپ دیکھ لیں، ماں تو بچے کو چاہتی ہے بہت، بچہ کوشش کر رہا ہو، ماں اس کی مدد کرتی ہے۔ اور جب ماں سے محبت زیادہ اللہ پاک میں 70 گنا، اور طاقت تو لا انتہا زیادہ، کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں اللہ کو، تو پھر بندے کو کیوں؟ تو اس کو سوچنا چاہیے ہو نہ ہو مجھ میں کوئی چیز ہے جو ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے کچھ سوالات کیے تھے، وہ اپنا حضور پیر یہ بند کر دیں آپ کے جو ٹی وی وغیرہ ہے، فیض الحبیب صاحب کے صاحبزادے اور ساتھ جو ان کے آیا بچہ دوسرا، وہ ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو بھی پیش آئے، وہ اس لیے کیونکہ اب وہ سلسلہ شروع ہو گیا، کیونکہ ایک مشق آپ نے صحیح کر لی ہے اور دوسری جو ہے وہ اب یہ جاری ہے، تو ہو سکتا ہے وہی مشکل آپ کو بھی پیش آئے جو ان کو ہے۔ وہ کہاں گے، وہ خود بیان کر دیں تاکہ سوال سمجھ آ جائے، پھر میں جواب دے دوں۔ ہاں آپ بیٹا آ جائیں، یہ دے مائک ہے تاکہ آپ کو بھی وہی اگر معاملہ پیش آئے تو اس کا جواب دے دو۔ وہ آپ پورا اپنا بیٹھ کے یا کھڑے ہو کے جس طرح چاہے وہ بیان کر دے، پھر میں جواب دے دیتا ہوں اس کا انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔
کیا تھا نیت کے بعد جب سلسلہ شروع کیا تھا تو سوچا تھا اللہ پاک کا نام اوپر ہے، نور آ رہا ہے، تو ابھی جو ہے وہ لطیفوں والا سارا جو سین تھا وہ ہو چکا تھا، تو میرے ذہن میں 2 دفعہ شیخ صاحب کا خیال آیا تھا کہ دروازہ کھلا ہے اور آپ آئے ہیں، میرا ہاتھ پکڑا ہے اور مجھے ساتھ لے کے جا رہے ہیں، تو مجھے ذہن میں وسوسہ سا کہہ لیں یا جو بھی ہے، میں نے کہا شاید پتہ نہیں کیا ہے، تو پھر میں واپس آپ لوگوں کے ساتھ جس طرح حضرت چلا رہے تھے اس کے ساتھ ساتھ میں چل رہا تھا۔ اس کے بعد حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی بارگاہ میں پہنچے تو انہوں نے دست شفقت رکھا ہے۔ اس کے بعد حضرت حسن بصری شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی بارگاہ میں پہنچے ہیں، انہوں نے نصیحت فرمائی کہ بیٹا دین کا کام کرتے رہو۔ اس کے بعد حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا، تو کہ وہی تھے یا جو بھی تھا، تھوڑا سا جھلک دیدار نصیب ہوا اور قدم بوسی بھی نصیب ہوئی۔ اس کے بعد مکہ معظمہ، اس کے بعد پھر آگے اتنا تک یاد ہے کہ صفیں بن گئی تھی، شیخ صاحب اگلی صف میں کھڑے تھے، اس سے پیچھے میں اور بھائی ساتھ دونوں کھڑے تھے، اور مجھے کچھ میرے رشتہ دار وہ بھی ادھر نظر آئے، تو اس کے بعد ٹھیک ماشاء اللہ۔ مقصد بات کرنے کا یہ ہے جو بیٹے نے بتایا ہے کہ مثلا افضل بھائی یا کوئی بھی استاذ جو ہے وہ آپ کی رہنمائی کر رہا ہوگا کہ ہم مثال کے طور پر ان کو تو جو نظر آ رہا ہوگا وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر جب جو ہی روح منتقل ہوتی ہے جو منظر سامنے آتا ہے تو استاذ وہ بیان کرتا ہے، آپ اس کو فالو کرتے ہیں کیونکہ اس نے سب کو لے کر چلنا ہوتا ہے۔ اب یہ جو بیٹا کہہ رہا تھا وہ یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کی روحیں طاقتور ہوتی ہیں، ان کا تزکیہ لطائف ہو جا، وہ پہلے ہی سفر کرنا چاہتی ہیں اور پہلے ہی نکلنا چاہتی ہیں، جس طرح وہ یعنی وہ پہلے ہی وہ انتقال ہو جاتا ہے، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور وہ اب وہ کشمکش میں پڑ جاتے ہیں کہ یار یہ جو استاد صاحب ہیں میں نے ان کے ساتھ چلنا ہے یا میں وہ جو اپنی روح جا رہی ہے اس کے ساتھ چلنا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر تو بندے کی اپنی روح یا شعور منتقل ہو کے منظر اس کے سامنے اور وہ چلی کہیں جا رہی ہے، لیکن استاد شیخ کا ساتھ ہونا روحانی کو، پھر وہ اپنا سفر کرے علیحدہ، کیونکہ اس کو ضرورت نہیں ہے پھر اس کی، وہ کی جا رہی ہوتی ہے رہنمائی، اس لیے اجتماعی طور پر تاکہ بھائی سب ساتھ چلے آہستہ آہستہ، اور جو منظر تو اس طرح ہو سکتا ہے آپ میں سے کئی لوگوں اور کو ایسا ہی معاملہ پیش ہے، وہ جب ایسے صفائی کر رہے ہوں اور وہ مثال کے طور پر اڑ جائے یا اپنا سفر شروع ہو جائے، تو اگر ہو تو اس کو دبائیں نہ ہی، پھر وہ آپ اپنا ہی جاری رکھیں۔ ہاں یہ ہے کہ بعد میں پھر پوچھ لیں اگر کوئی معاملہ ہے تو۔ باقی دیکھیں آپ نے ان سے سنا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دوسرے بزرگوں کا وہ جو ذکر کر رہے تھے کہ اگر ہم ان کو ان کی زندگی میں ہوتے یا اب روحانی طور پر ان کے پاس جائیں، وہ بات مختلف کرنے والے نہیں، انہوں نے یہی بات کرنی ہے جیسے انہوں نے فرمایا بھی دین کی خدمت میں لگے رہو، کیونکہ وہ خود بھی یہی کچھ کرتے رہے۔ اب یہ تو نہیں وہ کسی کو کہیں گے کہ بھائی تمہیں چھوٹ مل گئی ہے، تم آپ بخشے گئے ہو، آپ موج کرو، یا وہ اس طرح کی، تو لیکن یہ ہے کہ یہ اب اس لیے شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ کے بندوں کو شوق ہوتا ہے ہم کچھ دیکھیں، ہمیں کچھ نشانی حوصلہ افزائی مل جائے، چلو سیدنا امام حسین کے زیارت ہو گئی، وہ بندہ کہ پوری زندگی اسی خوشی میں وہ دین کی خدمت کرتا رہے تو بڑی اچھی بات ہے، تو یہ اس طرح کا تو فائدہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ان کی بھی خواہش، انہوں نے جانیں بھی اپنی اسی لیے دی، تو لیکن دیکھیں مٹی پہ ہم نے محنت کی، انسانوں کی بات کر رہا ہوں، کافر ہوں مسلمان ہوں، مٹی پہ محنت کی، ٹیلی فون بن گئے، تصویریں آ گئیں، اس میں ویڈیو آ گئے، اس میں نیویگیشن آ گئے، لیکن یہ ہماری ہونا چاہیے، ان کے اخلاق گر رہے، روحانی طور پر کچھ وہ
نظر بھی نہیں آ رہا، مشاہدات بھی کوئی نہیں، ایمان یقین میں بھی اللہ ماشاءاللہ جو ہے اضافہ نہیں. تو اس لیے جو ہے وہ دین ایک بوجھ بن گیا ہے. اور دوسری چیزیں جو دنیا تھی، جو اصل میں بوجھ تھا، جو ادنا چیز تھی، وہ ہمارا شوق بن گئی ہے. وہ ہمارا وہ جو جس میں نبی علیہ السلام کو آنکھوں کی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، فرماتے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں، ہمیں وہ جو ہے وہ بھاری بوجھ بن گیا ہم پر. اور جو حضور علیہ السلام کے لیے اس میں کوئی ٹھنڈک نہیں تھی، آپ فرماتے تھے اس کی دنیا کی طرف توجہ نہ کرو، یہ مچھر کے پر کے برابر، اس دنیا میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، عورتوں میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ہم کہتے ہیں یہی دیکھتے رہیں. معاملات الٹ ہو گئے. تو اس لیے اللہ پاک ان مشائخ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ جنہوں نے محنت کر کے اللہ پاک سے دعائیں مانگ کے یہ طریقہ کیا، اللہ کسی طریقے سے یہ بندے جو ہیں یہ اگر 10 سال والے مجاہدے میں 8 سال والے یہ نہیں کر سکتے، کریں گے یہ رستے میں ہی تنگ آ جاتے ہیں، کوئی سستی ہو شیطان اچک لیتا ہے. تو جو ان کو بعد میں ملنا ہے تو پہلے دکھا دے ان کو 3 دن میں، تو پھر یہ محنت کریں گے. تو اس طرح انبیاء علیہ السلام بھی اللہ پاک کی منت سماجت کرتے، یا اللہ ان کو چاند دکھا دے، ان کو یہ معجزہ دکھا دے، ہو سکتا ہے یہ جو ہے یہ دیکھ کے جو ہے. تو یہ بھی اسی طرز کی ایک ان بزرگوں کی کرامت ہی ہے. ورنہ ہم کہاں دیکھیں نا، ہم روز تصور کرتے ہیں، توجہ کرتے ہیں، ورد کرتے ہیں، فلمیں لیکن یہ سفر اس طرح نہیں ہوتا. تو یہ اللہ کا فضل ہے. بہرحال جو بھی یعنی اگر یہ سوال کسی میں پیدا ہو تو اس کا تو یہ جواب ہے. تو انشاءاللہ ابھی شروع کرتے ہیں. تو سب سے پہلے تو نیت جو ہے کیا ہوتی ہے؟ یہ منزل ہوتی بندے کی، جس کی منزل ہی نہیں. نیت وہ چیز ہوتی ہے جس سے وہ رسی جب مارتے کہیں چڑھنا ہو تو وہ کھونٹا لگا کے تو وہ اوپر پھینکتے ہیں، وہ اٹک جاتا ہے، پھر بندہ چڑھ سکتا ہے. یا نیت وہ چیز ہے جو نشانہ لیتے ہیں بندوق کے، مارنا کس کو ہے، چڑیا کو مارنا ہے، کسی دشمن کو مارنا ہے، وہ نشانہ باندھے گا تو نیت یہ چیز ہوتی ہے کہ نشانہ کہاں باندھا ہوا. اب کئی لوگ ہیں وہ پتہ نہیں نیت درست کر رہی ہے. بھائی جب نشانہ غلط جگہ باندھا ہوا ہے تو آپ گولی تو وہاں جا پہنچے گی. تو آپ بھلے چاہتے ہیں وہ ادھر جائے، وہ تو ادھر جائے گی جدھر کا نشانہ ہے. تو نیت جو ہے یہ نشانے کو کہتے ہیں، یہ منزل کو کہتے ہیں کہ آپ نے پہنچنا کہاں ہے، اس کا پتہ کیا ہے، ڈائریکشن کیا ہے. تو نیت اللہ جل مجدہ کی رضا. اس کے بعد جو ہے حضوری میں آنا، اللہ پاک کی حضوری میں، کہ اللہ پاک جب ہمارے ساتھ ہے، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، تو بندے کی روح کو، قلب کو سکون ہوتا ہے کہ اسی ذات کی معیت ہمیں حاصل ہے اور اس کی حفاظت حاصل ہے. تو یہ تصور تو بالکل ساتھ رہے. اور ساتھ ہی پھر جو ہے حفاظت کے لیے حصار، شیطان دشمن ہے، وہ بندے کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اور بھی کئی ایسی چیزیں ہیں. یہ سفر جو ہے روحانی یا اس طرح کا جو ہے، ہندو بھی وہ بھی اپنے طریقے سے کرتے ہیں، جو عیسائی ہیں وہ بھی کرتے ہیں. لیکن سیدنا عبدالعزیز الدباغ نے فرمایا کہ جتنے یہ لوگ اہل باطل ہوتے ہیں ان کو ان جگہوں کی ایکسیس نہیں ملتی جو آسمانی اور روحانی جو اللہ کے قرب کی ہیں. اور شیاطین مثلا آسمانوں تک تو وہ بھی چلے جاتے ہیں، جس کو ایسٹرل ٹریول کہہ لیں، یا مطلب یعنی امیجنیشن. تو عام بندے بھی بعض چلے جاتے ہیں مجاہدہ وغیرہ کر کے، تھوڑی مشق کر کے. لیکن اب آسمانوں کے اوپر ان کا رستے بند ہو گئے، اب وہ اس کے اوپر دروازے کھلتے ہیں ان کے لیے. لیکن آپ کی روح، کیونکہ آپ کو ایمان حاصل ہے، مشائخ کا ساتھ حاصل ہے، یہ ایک وقت آئے گا. ابھی تو نیچے پھیر رہے ہیں برزخ میں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ بندہ وہ آسمانوں سے بھی اوپر چلا گیا. پھر وہ اس کی سیدنا آدم علیہ السلام سے ادھر کئی روحیں جو ابھی ادھر ہی نہیں آئی ہوتی. کئی لوگوں کی اپنے بچوں کے ساتھ ملاقات ہوئی ابھی یہاں آئے نہیں، پہلے انہوں نے ان کے روحوں کو دیکھا کہ بھئی یہ انہوں نے آنا ہے، نہیں اپنے پوتوں سے بھئی انہوں نے آنا ہے. لیکن وہ روحیں تو ادھر موجود ہیں، وہ باری باری وہ آئیں گی اس دنیا میں، پھر جاتی ہیں واپس. تو اس طرح کے عجیب و غریب، لیکن اللہ پاک نے وہ چیزیں آخرت کے لیے ہمارے لیے رکھی ہیں.
جنتوں میں وہ سارا. یہاں تو یہ ہے کہ بندہ رب کو راضی کر کے اللہ کی اطاعت، مخلوق کی خدمت، نبی علیہ السلام سے محبت کر کے چلا جائے. تو باقی اتنے اسرار ہیں، اتنے ڈائمینشن ہیں کہ وہ بندہ سوچ نہیں سکتا. یہ تو صرف ایک سیمپل کے طور پر تھوڑی حوصلہ افزائی کے لیے، جیسے اللہ پاک نے فرمایا لیکون من الموقنین، کہ یقین میں اضافہ ہو جائے. تو عمل تو ہم نے وہی کرنا ہے جو پہلے ہی کرنا چاہیے. تو ابھی نیت کی درستگی کے بعد، حضوری کے بعد، اب ایک دفعہ سورۃ الفاتحہ اور آیت الکرسی ابتدا چند آیات میرے ساتھ بے شک مل کے پڑھ لیں، پھر اپنا اپنا پڑھ کے تو ہاتھوں پہ پھونک کے وہ پھر جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب ساتھ ساتھ پڑھیں گے کیونکہ یہ الحمدللہ سب کو آتی سورۃ فاتحہ اور آیت الکرسی، سورۃ اخلاص. وہ جو دوسرے اذکار ہیں جب وہ پڑھیں گے بسم اللہ، استغفر اللہ، وہ میرے پیچھے پیچھے پڑھ لیں. یہ ساتھ ساتھ آپ پڑھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإیاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق
अब अपने जहन में 3 ख्याल अल्लाह जल्ल मजदूहू से जो निस्बत रखे वो लें। सबसे पहले तो ये कि सुबहानक मा अबदनाक हक़्क़ इबादतिक, कि या अल्लाह हम बेबस हैं, नाक़िस है, महदूद हैं कि तेरे लामहदूद हक़ को अदा कर सकें, तेरी इताअत बंदगी ज़िक्र जिस तरह हक़ है कर सकें। हम आजिज़ हैं, हम अपनी इसका इतराफ़ करते हैं, हमें माफ़ फरमा और फ़ज़ल व रहमत वाला मामला फरमा। और फिर ये दूसरा ख्याल ये कि या अल्लाह बहुत सारी करोड़ हार नेमतें तूने अता फरमाई, उनमें से एक का भी मैं मुस्तहिक नहीं। तूने मट्टी से मुझे क्या बना दिया, गंदे कतरे से क्या बना दिया। फिर तू चाहता तो किसी और जानदार की शक्ल में मैं होता, बंदर भी हो सकता था, कीड़ा मकोड़ा भी। तूने इंसानी शक्ल दी, उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदा फरमाया। और भी जितनी दुनियावी किसी का भी मैं मुस्तहिक इस्तेहकाक नहीं रखता। ये तेरा शुक्र है, तेरी अता है या अरहमर राहिमीन। और तीसरा ये कि जितने भी ये मैं अमल कर रहा हूँ, हाथ पाँव मार रहा हूँ, ज़िक्र औरात, कोई ऐसा अमल नहीं, कोई ऐसा मेरे पास इल्म नहीं, कोई तक़वा नहीं जो तेरी बारगाह में पेश कर सकूँ, कि मैं यही उम्मीद और यकीन रखता हूँ कि तू मुझे अपने फ़ज़ल और करम और एहसान से अपना क़ुर्ब अता फरमा दे और अपने रज़ा नसीब फरमा, और मुझे ऐसा बना दे कि उसके बाद तू मुझसे नाराज़ ना हो। या पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, अल हय्युल क़य्यूम, व अतूबु इलैहि। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा या रब्बी बिजाहि नूरि वजहिकल करीम व बिफज़लिकल अज़ीम इजमा' बैनना व बैनक फिद दुनिया क़ब्लल आखिरह। अल्लाहुम्मा या रब्बी बिजाहि सय्यिदिना मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। इजमा' बैनना व बैन सय्यिदिना
في الدنيا قبل الآخرة لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله له الملك وله الحمد لا إله إلا الله 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 إلا
يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي إنا لله وإنا إليه راجعون. تو ابھی ہم انشاءاللہ شروع کریں گے افضل بھائی کی سرپرستی میں، تو آپ توجہ کر کے اللہ کے فضل پر اعتماد، اپنی بے بسی کا اظہار، اور یہ لائٹ بھی زیادہ جو لائٹ دے رہی ہے بند کر دے بشا جس کو آپ اللہ پاک کے اس مبارک کا سفید رنگ میں تصور کر لیں کہ اللہ پاک کا مبارک نام سفید رنگ میں آسمانوں میں روشن چمک رہا ہے، اس سے سفید رنگ کا ہی نور پھیل رہا ہے. اس نور کو ناک کے لیے لمبے سانس کے ساتھ اندر کھینچنا ہے اور منہ سے آہستہ آہستہ اس کو باہر خارج کرنا ہے، اور تصور یہ کرنا ہے کہ وہ نور جو ہمارا سر کے اوپر سفید رنگ کا لطیفہ ہے، اس میں سے ہوتا ہوا سارے لطائف میں سے گزرتا ہوا پورے جسم کو روشن کرنا ہے. اور جب ہم سانس کو نگاہ کے لیے کھینچ کے منہ سے خارج کرتے ہیں تو جتنی گناہوں کے اثرات وہ منہ سے خارج ہو رہے ہوتے ہیں، اس تصور کے ساتھ آپ لمبے لمبے سانس کھینچنا شروع کریں اور اس نور کو ناک کے ذریعے اپنے اندر داخل کریں اور تصور کریں کہ یہ ساتھ پہ جو سفید رنگ کا لطیف ہے اس میں سے ہوتا ہوا پورے جسم کو روشن کر رہا ہے. آپ تصور کریں کہ اللہ پاک کا مبارک نام سرخ رنگ کا ہو گیا ہے اور اس میں سے جو نور پھیل رہا ہے وہ بھی سرخ رنگ کا ہے. اور اسی طرح سانس کے ذریعے لمبا سانس لے کے اس سرخ رنگ کے نور کو اپنے اندر داخل کریں اور منہ کے ذریعے آہستہ آہستہ اس کو باہر نکالنا ہے.
تصور یہ کرنا ہے کہ جو ہمارا پیٹ کے نچلے حصے میں سب سے پہلا لطیفہ ہے وہ بھی سرخ رنگ کا ہے، اور اس سے یہ جو نور ہم ناک کے ذریعے اندر کھینچ رہے ہیں وہ سامنے سائڈ سے اس میں داخل ہو رہا ہے، اور اس کی صفائی کرتے ہوئے آہستہ آہستہ جیسے اندر چکر لگاتے ہوئے وہ پچھلی سائڈ سے یعنی بیک سائڈ سے وہ جتنا بھی گناہوں کا اس میں ظلمت ہے اس کو لے کے وہ پیچھے سے باہر نکل رہا ہے، اور لمبے سانس کے ذریعے تصور رکھیں کہ اللہ پاک کا سرخ رنگ میں ہے، اور اسی سرخ رنگ کا نور ناک کے ذریعے کھینچتے رہے اور منہ سے خارج کریں، اور تصور کریں کہ پہلا لطیفہ جو ہے سرخ رنگ کا اس سے وہ روشن ہوتا جا رہا ہے۔
پیلے رنگ کا ہو گیا ہے، آسمانوں میں روشن پیلے رنگ میں چمک رہا ہے، اور پیلے رنگ کا یہ نور میں پھیل رہا ہے سارے جہانوں میں. تو اب ہم نے بھی اس نور کو اپنے سانس کے لیے ناک کے ذریعے اندر کھینچنا ہے، لمبا سانس لے کر، اور آہستہ آہستہ اپنے روح کے ذریعے اس کو باہر نکالنا ہے اور تصور کرنا ہے. یہ جو ہمارا تیسرا لطیفہ ہے پیلے رنگ کا، یہ سامنے چاہیے کہ وہ نور اس کے اندر داخل ہے اور اس کو صاف کرتا ہوا پیچھے سے باہر جا رہا ہے. اور اس پیلے رنگ کا تصور کر کے لمبے سانس کے ساتھ اللہ پاک کے لوگوں کو کھینچتے رہے اور صبر کریں کہ پیلے رنگ کا جو ہمارا لطیفہ ہے اس سے روشن ہو. آپ تصور کریں کہ اللہ پاک کا مبارک نام سبز رنگ ہو گیا ہے، اور بڑا خوبصورت اللہ پاک کا نام ہے، اس سے سبز رنگ کا ہی نور پھیل رہا ہے آسمانوں میں اور سارے جہانوں میں. اور اس نور کو ناک کے لیے لمبے سانس لے کر اندر کھینچتے رہے اور آہستہ آہستہ اپنے منہ کے ذریعے اسے باہر نکالتے رہے اور تصور کریں کہ یہ جو ہمارا سبز رنگ کا لطیفہ ہے سینے میں یا دل کے سامنے اس میں سے وہ نور داخل ہو رہا ہے اور اس کی صفائی کرتے ہوئے اس کو روشن کرنا ہے. سبز رنگ کا اللہ پاک کا نام ہے، اس کا تصور کر کے اپنا سانس کو کھینچتے رہے اور اسے آہستہ آہستہ خارج کرتے رہے.
صاف کرتے ہوئے اسے روشن کرنا ہے. 11 منٹ ہوگا اللہ پاک اس سمجھ تصور کر کے اسی طرح سانس کو پھیلتے رہے اور ان کے لیے خارج کرتے ہوئے اور تصور کریں کہ تمہارا یہ جو ماتھے پہ میرا میرا لطیفہ ہے اس سے روشن ہوتا ہے. آپ تصور کریں کہ اللہ پاک کا اس مبارک سفید رنگ میں ہے. اس باتوں میں بہت ہی خوبصورت اللہ پاک کا نام ہے اور اس سے اسی طرح روشن سفید رنگ کا نور پھیل رہا ہے. اس نور کو سانس کے ذریعے ناک کے ذریعے اندر کھینچنا ہے اور نور سے خارج کرتے ہیں. آپ تصور رکھیں یہ جو لطیفہ ہمارے تن کے اوپر ہے سفید رنگ کا اس کو سب ہو جانے سے یہ نور اس میں داخل ہوتا ہے اور اس نور سے وہ ہمارا لطیفہ جو ہے وہ روشن ہوتا ہے. ہمارا آہستہ آہستہ روشن ہوتا ہے. اللہ پاک کے نام کا سفید رنگ کا تصور رکھیں. اسی صبر کو تازہ رکھنے کے بعد اس صبر کا جو ہے وہ سفید رنگ میں ہے اور اسے سفید ہی پھیل رہا ہے اور ہمارے لطائف ایسا سمجھے جیسے روشن ہو چکے ہیں. اب آپ نے سفید رنگ کے نور کو لا کے ذریعے سانس کے ذریعے اندر کھینچنا ہے منہ سے خارج کرنا ہے اور تصور کرنا ہے کہ یہ جو نور ہے یہ سارے جسم سے
شعور بیدار رکھیں، تصور